بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ آیت نمبر 206 ہے اور سورہ بقرہ دوسرا سپارہ ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے گزشتہ 2 آیات پڑھی تھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کچھ نشانیاں مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی تھی کہ منافقین ایسے ہیں کہ اگر وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ عملاً تو منافقین ہوتے ہیں لیکن ان کے قول کو ان کی باتوں کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مخلص ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علامات بیان فرماتے ہیں کہ بھائی منافقین کی ایک اور علامت وہ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب کہا جائے ان سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ان کی عزت یعنی ان کا تکبر ان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، پس ان کے لیے کافی ہوگی جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ایسے لوگ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے یا منافقین ہوں گے، ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کوئی گناہ کر رہے ہو آپ انہیں منع کریں کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ مت کریں، تو وہ لوگ اس کو اپنا انسلٹ سمجھیں گے، وہ تو ان کا تکبر ان کو اور گناہ پر آمادہ کرے گی اور وہ اس کے ذریعے سے مزید گناہ کریں گے۔ جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں، اگر وہ سرعام کوئی گناہ کریں آپ ان کو منع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مولوی بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا قبر جانا ہے، ہم نے اپنا قبر جانا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، یعنی آپ اگر کسی کو دین اسلام کی دعوت دے رہے، سامنے والے کو پتہ ہے کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں اور آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی تبلیغ کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اور اس کی تکبر جو ہے اس کو مزید گناہ پر ابھارتا ہے۔ مزید کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، آپ اسے منع کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے جی بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ میں نہیں کروں گا یا آئندہ میں بچوں گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ تو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یار آپ کیوں رشوت لے رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف میں تو نہیں لے رہا ہوں، پورا ملک لے رہے۔ اگر آپ فلاں دکاندار کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے منع کرتے ہیں، فلاں شخص بھی لے رہے، فلاں شخص بھی لے رہے۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو، کوئی شخص کر رہا ہے، اگر آپ اسے منع کرتے ہیں تو وہ رکنے کے بجائے اور لوگوں کی مثالیں دیتا ہے اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ یہ جو ہے اخنس بن شریف ایک جو ہے منافق تھا، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ بھائی اللہ سے ڈریں تو ان کا تکبر اور ان کا یہ لہجہ ان کو مزید گناہوں کی طرف ان کو دھکیلتا ہے اور ان کو بانٹتا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی شخص اگر آپ کہیں پر کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ گناہ نہ کرے، تو پلیز آپ کوشش کریں کہ سامنے سے کوئی ایسا جواب نہ دے جو آپ کے لیے مزید یہ گناہ کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ منافقین کے لسٹ میں آپ آ جائیں، آپ کہیں کہ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے اس لفظ کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کو گناہ ماننا چاہیے، غلطی کو غلطی تسلیم کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔